बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाइकियोमेट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यील्ड एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हमने यील्ड को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद हमने टाइप्स जो है यील्ड के वो पढ़ने हैं डिटेल में। तो यील्ड किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ कॉल्ड यील्ड। ये किसी भी प्रोडक्ट का मिक़दार होता है जो कि हम हासिल करते हैं रिएक्टेंट की मिक़दार से। अगर यहाँ पे इस रिएक्शन को हम देख लें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो है रिएक्टेंट है और इस साइड पे जो H2O है ये प्रोडक्ट है। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिक़दार को ले लें, जितना भी आप लेते हो उस मिक़दार के मुकाबले में आपको कितनी मिक़दार में H2O मिलती है उसको हम कहते हैं यील्ड, यानी प्रोडक्ट की मिक़दार को हम कहते हैं यील्ड। तो यील्ड के जनरली 3 टाइप्स हैं। एक जो है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरा जो है एक्चुअल यील्ड और तीसरा हमारे पास परसेंट यील्ड है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड को pढ़ते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड किसे कहते हैं? ये वो यील्ड होता है या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का वो मिक़दार होता है जो कि हम कैलकुलेट करता है, कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ये वो यील्ड होता है या ये वो प्रोडक्ट होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है जो कि हम कैलकुलेट करता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। बैलेंस केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? यानी अगर हम 2 रिएक्टेंट लेते हैं, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो इससे हमारे पास बनता है H2O। अब ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगर आपने थ्योरेटिकल यील्ड इस रिएक्शन से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपने रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है और उनसे आप प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हो तो वो थ्योरेटिकल यील्ड फिर नहीं होगा। सबसे पहले हमने उसको बैलेंस करना है। किस तरह बैलेंस करना है? हाइड्रोजन इस साइड पे 2 है, इस साइड पे भी 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन इस साइड पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसको भी हमने 2 करवाने हैं। जब हमने ऑक्सीजन को 2 कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगा दें। अब ये हाइड्रोजन दोनों साइड पे और ऑक्सीजन भी दोनों साइड पे बराबर हो गए। ये रिएक्शन जो है अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जो H2O है ये प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन के मुताबिक जो H2O की मिक़दार है उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अगर इससे हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें हमारे पास जो अमाउंट ऑफ H2O है वो बनेगा 2 मोल, और अगर हम इसको ग्राम में ज़ाहिर करना चाहें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का यानी 1 मोल ऑफ H2O का जो मास होता है वो 18 ग्राम होता है, और अगर हमारे पास 2 मोल है तो यहाँ पे 36 ग्राम है। तो थ्योरेटिकली अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो इस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से और 1 मोल ऑक्सीजन से हमारे पास H2O की 36 ग्राम बनेगा। तो इस 36 ग्राम ऑफ H2O को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड यील्ड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैलकुलेटेड यील्ड, यानी इसको हमने कैलकुलेट कर दिया सिर्फ, या हम इसकी सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंटली तजर्बा कर लें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इतनी मिक़दार में ले लें तो तजर्बे के बाद हमें 36 ग्राम H2O नहीं मिलेगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं मिलेगा। तो इसको हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं, कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। वो ये जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन
always greater than actual yield جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ایکچول yield سے. اب ہم آتے ہیں ایکچول yield کو ڈسکس کرتے ہیں. ایکچول yield کسے کہتے ہیں؟ یہ اماؤنٹ آف پروڈکٹ ہوتا ہے. اماؤنٹ آف پروڈکٹ یعنی پروڈکٹ کی مقدار ہوتی ہے. obtained جو کہ ہم حاصل کرتے ہیں آفٹر ایکسپیریمنٹ آفٹر پرفارمنگ ایکسپیریمنٹ. یہاں پہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے جو ہم نے کیلکولیٹ کر دیا H2O یہ ہم نے تھیوریٹیکل کر دیا, ہم نے کوئی تجربہ ایکسپیریمنٹ پرفارم نہیں کی تھی. ایکچول yield میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہائیڈروجن لیتے ہیں, آکسیجن لیتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہمیں H2O کی مقدار مل جاتی ہے اس کو پھر وزن کرتے ہیں, اس کو ہم تولتے ہیں, ناپتے ہیں. تو اس وزن کو یا اس مقدار کو جو ہمارے پاس حاصل ہو گیا ایکسپیریمنٹ کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں ایکچول yield. اور ایکچول yield کو ہم ایکسپیریمنٹل yield بھی کہتے ہیں. اٹ از آلسو نون ایز ایکسپیریمنٹل yield. یہ ایکسپیریمنٹ کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے اور یہ always لیس دین تھیوریٹیکل yield. تھیوریٹیکل yield یہ ہمیشہ تھیوریٹیکل yield سے کم ہوتا ہے. اب یہ کیوں کم ہوتا ہے یہاں پہ کویسچن ایرائز ہوتا ہے, اس کی بھی ہم نے آنسر کرنا ہے. اگر ہم کہیں کہ وائی لیس دین تھیوریٹیکل yield, یہ کیوں تھیوریٹیکل yield سے کم ہوتا ہے, تو اس کے جو ریزن ہے وہ ہم نے پڑھنے ہیں. نمبر 1 جو ریزن ہے اس میں وہ ہے میکینیکل ایرر. میکینیکل ایرر یہاں پہ جو ہم نے تھیوریٹیکلی کیلکولیٹ کر دیا تو اس میں ہم نے نہ بیلنس استعمال کی ہے, نہ ہم نے بیکر استعمال کی ہے, نہ کسی اور انسٹرومنٹ کو ہم نے استعمال کی ہے. بس ریئیکشن لکھ لیا اور اس سے ہم نے کیلکولیشن کر دیا اور ہم نے کہا کہ 36 گرام H2O بنتا ہے. لیکن جب ہم ایکسپیریمنٹ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ڈیفرنٹ پروسیجرز ہوتے ہیں, عمل ہوتے ہیں جو ہم نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں. تو میکینیکل ایرر یا میکینیکل لاس کسے کہتے ہیں؟ یہ جب ہم فلٹریشن کرتے ہیں یعنی کیمیکل کو ہم فلٹر کرتے ہیں پروڈکٹ کو, یا سیپریشن کرتے ہیں, ڈسٹیلیشن کرتے ہیں, فلٹریشن کرتے ہیں فانل کے ذریعے سے, یا ہم واشنگ کرتے ہیں پروڈکٹ کو ہم واش کرتے ہیں تو اس دوران بھی لاز ہو جاتا ہے, یا ہم ڈرائنگ کرتے ہیں یعنی پروڈکٹ کو ہم ڈرائی کرتے ہیں, کیمیکل کو ہم ڈرائی کرتے ہیں, یا ہم کرسٹلائزیشن کرتے ہیں. کرسٹلائزیشن تو یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میکینیکل لاز یا میکینیکل ایرر, جو کہ ایکسپیریمنٹ کے دوران واقع ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے ہمارے پاس جو پروڈکٹ کی مقدار ہے وہ پھر کم پڑ جاتی ہیں. اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے وہ ہے ریورسیبل ریئیکشن. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریئیکشن ریورسیبل ہوتا ہے یعنی وہ کمپلیشن کی طرف نہیں جاتا. پہلے ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ بن جاتا ہے اور پھر پروڈکٹ واپس ریئیکٹنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس کیس میں بھی ریئیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا. جب کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پروڈکٹ کی مقدار جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے جو کہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہوتی ہے. نمبر 3 جو وجہ ہے وہ ہے سائیڈ ریئیکشن. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ کو بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی اور پروڈکٹ بھی بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو اوریجنل پروڈکٹ جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں اس میں پھر کمی آ جاتی ہے. تو یہ 3 وجوہات ہیں. میکینیکل لاز ہے جو ہم انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں اس کے دوران ہم سے وہ کم ہو جاتا ہے. دوسری وجہ ریورسیبل ریئیکشن ہے یعنی ریئیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا, اس وجہ سے پروڈکٹ کم ہو جاتا ہے. نمبر 3 جو ہے سائیڈ ریئیکشن کبھی کبھار ہوتا ہے
جو ہم نہیں چاہتے وہ بھی بن جاتا ہے، تو اس قسم کی ریئیکشن کو ہم کہتے ہیں سائڈ ریئیکشن۔ تو اس وجہ سے ایکچول ایلڈ جو ہے یہ ہمیشہ تھیوریٹیکل ایلڈ سے کم ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ اگر ہمارے پاس 36 گرام بنتا ہے تھیوریٹیکلی، تو یہاں پہ 36 نہیں بنے گا، 30 بنے گا، 25 بنے گا، 15 گرام بنے گا۔ یہ ریئیکشن پرفارمنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پرسنٹیج ایلڈ کی طرف۔ پرسنٹیج ایلڈ کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس طرح کر لیں پرسنٹیج ایلڈ، اگر ہم اس طرح کر لیں کہ ہم ایکچول ایلڈ کو لے لیں، ایکچول ایلڈ، اور اس کو ڈیوائڈ کر لیں تھیوریٹیکل ایلڈ پہ، تھیوریٹیکل ایلڈ پہ، اور اس کے بعد ملٹیپلائی کر لیں 100 کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم یہ ریئیکشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں H2O والا، تو اس میں ہمارے پاس جو تھیوریٹیکل ایلڈ ہے وہ 36 گرام ہے۔ ہم نے اس کے بعد ایکسپیریمنٹ پرفارم کر دیا اور ہمارے پاس آ گیا 30 گرام۔ تو اگر ہم 30 گرام کو یہاں پہ لگا دیں اور 36 کو نیچے لگا دیں اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں، اور اس سے جو ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرسنٹیج ایلڈ۔ تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ ہم پرسنٹیج ایلڈ کو کیوں کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر ہم اس کی اپلیکیشن کی یا سگنیفیکنس کی بات کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے ایفیشنسی آف ریئیکشن، ریئیکشن کی ایفیشنسی، یعنی کہ وہ کتنا ایفیشنٹ ہے، کتنا ہم نے اچھی طرح ریئیکشن کو پرفارم کر دیا۔ اگر ایفیشنسی اگر پرسنٹیج زیادہ ہے یعنی پرسنٹ ایلڈ زیادہ ہے، تو یہ ریئیکشن جو ہے پرسنٹیج ایفیشنسی اس کا زیادہ ہے، یعنی وہ ریئیکشن ہم نے اچھی طرح پرفارم کی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس 60% ایفیشنسی ہے ایک ریئیکشن کا پرسنٹیج ایلڈ، اور دوسرا ہم نے ایکسپیریمنٹ کر دیا تو اس میں ہمارے پاس پرسنٹیج ایلڈ آ گیا 80%، تو اس میں سے کون سا ریئیکشن ہم نے بہتر کر دیا ہے؟ ایکسپیریمنٹ نمبر 2۔ تو ایکسپیریمنٹ نمبر 2 کو ہم ہمیشہ کے لیے پرفارم کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ نمبر 1 کے مقابلے میں، کیونکہ ایکسپیریمنٹ نمبر 1 میں ہمارے پاس 60% پرسنٹیج ایلڈ آیا تھا اور دوسرے میں ہمارے پاس 80% ایلڈ آیا تھا۔ تو جہاں پہ بھی پرسنٹیج ایلڈ زیادہ ہو اس کی ایفیشنسی زیادہ ہوگی، تو اس طریقے سے ہم ایکسپیریمنٹ کو پورا پرفارم کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ کویسچن پوچھ لیا کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر لیں۔